برڈ مین ڈاکٹر سالم علی۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہندوستان کے برڈ مین کے لقب سے جانے والے ڈاکٹر سالم معیز الدین علی کے بارے میں بتاؤں گا، جو ماہر طیوریات تھے۔ ان کی پیدائش 12 نومبر 1896 کو سلیمانی بوہرا مسلم خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام معیز الدین اور والدہ کا نام زینت النساء تھا۔ یہ اپنے ماں باپ کی 9ویں اولاد تھے۔ جب ان کی عمر 1 سال کی تھی تب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور 3 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان بچوں کی پرورش ننیہال میں ہوئی، جو ایک درمیانی طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ چونکہ ماموں امیر الدین طیب جی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کی پرورش میں ماموں ممانے کا پیار شامل رہا۔ ان کے ایک اور ماموں امیر الدین طیب جی ایک اچھے شکاری تھے اور قدرتی مناظر کے بہت دلدادہ تھے۔ ماموں کی صحبت میں انہیں بھی شکار کا شوق پیدا ہوا اور اپنی ہوائی بندوق سے ایک چڑیا کا شکار کیا جو دوسری چڑیوں سے مختلف تھی۔ انہیں وہ چڑیا بہت اچھی لگی۔ انہوں نے اپنے ماموں سے اس چڑیا کے بارے میں پوچھا، جو بمبئی نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے ممبر تھے۔ چڑیا کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں بتا پائے، لیکن سالم علی کو سوسائٹی کے عجائب گھر میں لے جانے میں مدد کی۔ وہاں انہیں طرح طرح کے پرندوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی۔ وہ اپنے ساتھ کاغذ میں لپیٹ کر مری ہوئی چڑیا کو بھی لے گئے تھے۔ وہاں انہیں اس چڑیا کے بارے میں جانکاری ملی۔ یہیں سے ان کے دل میں چڑیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ بمبئی نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے سیکریٹری WS ملائی تھے۔ انہی کی دیکھ ریکھ میں سالم علی نے سنجیدگی سے چڑیوں کا مطالعہ شروع کیا۔ ملائی صاحب نے سالم علی کو سوسائٹی میں سبھی موجود چڑیوں کو دکھایا ہی نہیں، بلکہ انہیں چڑیوں کو جمع کرنے کی ترغیب بھی دی۔ ہمت افزائی کے ساتھ ساتھ مطالعے کے لیے کچھ کتابیں بھی دیں، جن میں کامن برڈز آف ممبئی بھی شامل تھی۔ 10ویں کلاس پاس کرنے کے بعد ملازمت کے سلسلے میں برما گئے۔ یہ علاقہ چاروں طرف جنگلوں سے گھرا ہوا تھا، جو قدرتی مناظر اور شکار کے لیے بہت عمدہ جگہ تھی۔ انہوں نے جنگل کے افسران سے تعلقات بڑھائے، جو ان کو جنگلی ماحول کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ 7 سال کے بعد 1917 میں ہندوستان واپس لوٹ کر پھر اپنی تعلیم پوری کرنے میں لگ گئے۔ 1918 میں تہمیمہ سے ان کی شادی ہو گئی۔ 1928 میں تعلیمی رخصت لے کر جرمن چلے گئے۔ جرمن یونیورسٹی میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد یہ برلن چلے گئے اور وہاں انہوں نے کافی تجربہ حاصل کیا۔ 1930 میں ہندوستان واپس لوٹ آئے۔ پورے ہندوستان میں طیوری حصے کافی پائے جاتے ہیں، جن کے سروے کا کام انہوں نے سنبھالا۔ پھر یہیں سے گھوم گھوم کر پورے ہندوستان میں طیوری گھوم گھوم کر انہوں نے تحقیق کا کام شروع کیا۔ سالم علی نے برلن میں جو تحقیقی تجربہ حاصل کیا تھا وہ یہاں کام آ رہا تھا۔ کام سخت تھا، لیکن انہوں نے محنت کر کر کے ملک کے کس خطے میں کس طرح کے پرندے پائے جاتے ہیں، ان کی رہائشیں اور ان کا ماحول وغیرہ تجربہ فیلڈز میں رہ کر اور تجربہ گاہ دونوں جگہوں کا تجربہ حاصل کیا۔ اس کام میں سالم علی کی بیگم نے ان کا بھرپور ساتھ نبھایا۔ 1939 میں ان کی بیگم کے انتقال نے انہیں توڑ کر رکھ دیا اور یہ پرندوں کی دنیا میں اور زیادہ ڈوب گئے۔ ڈاکٹر سالم علی بامبے نیچرل ہسٹری سوسائٹی سے منسلک ہو گئے۔ ملک کی آزادی کے بعد 200 سال پرانی سوسائٹی فنڈز کی کمی کی وجہ سے بند ہونے کے کگار پر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر سالم علی نے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو خط لکھ کر صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے فوراً فنڈز کا انتظام کر دیا۔ اس طرح سے سوسائٹی ایک مشکل مرحلے سے باہر نکل آئی۔ انہوں نے کافی انعامات، اعزازات، تمغے حاصل کیے۔ سب سے پہلے 1953 میں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال نے طلائی تمغے سے نوازا۔ 1970 میں انڈین نیشنل سائنس اکیڈمی نے سندر لال ہورا میموریل ایوارڈ سے نوازا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، آندھرا پردیش یونیورسٹی سے آنرری ڈگری ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل ہوئیں۔ 1967 میں یہ ایک ایسے غیر برٹش شہری تھے جنہیں برٹش ماہر طیوریات یونین کنزرویشن ایوارڈ حاصل کیا۔ 1969 میں سی فلپس میموریل
میڈل حاصل کیا۔ ہندوستان کے مرکزی حکومت نے 1958 میں پدم بھوشن اور 1976 میں پدم وبھوشن ایوارڈ سے نوازا۔ 1985 میں راجیہ سبھا کے لیے ان کی نامزدگی کی گئی تھی۔ محکمہ ڈاک نے ان کے نام سے ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ ڈاکٹر سالم علی صرف چڑیوں پر تحقیق کام ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ انہوں نے مختلف رسالوں کے لیے مضامین بھی لکھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھیں۔ تصنیف کے کام میں ان کی بیگم تہمیمہ نے کافی مدد کی کیونکہ ان کی انگریزی بہت اچھی تھی۔ لندن میں انہوں نے باقاعدہ انگریزی سیکھی تھی۔ ان کی سب سے مشہور کتاب دی بک آف انڈین برڈز تھی، جس کا پہلا ایڈیشن 1941 میں شائع ہوا اور اس کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہوا۔ ڈاکٹر سالم علی ہندوستان کے مشہور آرنیتھولوجسٹ اور ماہر نیچرل ہسٹری تھے۔ ان کی شہرت آفاق کتاب فال آف اسپیرو کی وجہ سے ہوئی۔ سالم علی ہندوستان کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے پرندوں کے بارے میں گہرا مطالعہ ترتیب وار کیا اور ہندوستان میں پرندوں کا سروے کیا۔ ان تمام مطالعوں سے اور سروے سے ہندوستان میں آرنیتھولوجی کا ارتقاء ہوا۔ انہوں نے 1947 میں بامبے نیچرل ہسٹری سوسائٹی نامہ ادارہ ممبئی میں قائم کیا اور اپنے شخصی رسوخ سے حکومت کی جانب سے حمایت حاصل کی۔ ڈاکٹر سالم علی کا 21 جون 1987 میں انتقال ہوا۔ آنے والے وقتوں میں ڈاکٹر سالم علی کو اس لیے نہیں یاد رکھا جائے گا کہ وہ ایک سچے اور اپنے کام کے لیے ایماندار اور وفادار تھے، یا بدر الدین تیاجی کے خاندان کے فرد تھے، یا پنڈت جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی سے ان کے ذاتی تعلقات تھے۔ پدم بھوشن و پدم وبھوشن جیسے اعزازوں سے سرفراز کیے گئے تھے۔ راجیہ سبھا کی ممبرشپ تھی، مختلف سائنس اکادمیوں سے تعلق تھا، متعدد انعامات اور اعزازات حاصل کیے تھے، بلکہ ان کو اس لیے یاد کیا جائے گا کہ پرندوں سے ان کو کس قدر محبت تھی۔ گوا میں 178 ہیکٹر میں سالم علی برڈ سینکچوری پھیلی ہوئی ہے۔ برڈمین کے نام سے مشہور ہندوستان کا یہ شخص ساری زندگی چڑیوں کے پیچھے بھاگتا رہا اور طرح طرح کی معلومات حاصل کر کے رقم کرتا رہا کہ آنے والی نسلیں اس سے استفادہ کریں۔ ایک ایسا شخص جس نے ساری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط ذخیرہ چھوڑا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ڈاکٹر سالم علی کے متعلق آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔